جس کے سامنے باطل لرزتے سب نے دیکھے ہیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، شیئر مارکیٹنگ کے تعلق سے اس کا تعارف، اس کے تعلق سے ٹرمینالوجی، ورڈز، اصطلاحی الفاظ، اور پھر شیئر مارکیٹنگ کن کن وجوہات کی بنیاد پر جائز ہے، حلال ہے، اور کن وجوہات کی بنیاد پر حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے آ چکے ہیں. اس وقت شیئر مارکیٹنگ کے کچھ مختلف شکلیں، اسٹاک مارکیٹنگ جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے، بہت ساری بات کریں گے اس کو انتظامیہ سے بات کر کے یہ کریں. جی، شیئر مارکیٹنگ کے کچھ مختلف شکلیں ہیں. کون سی شکل جائز ہے اور کون سی شکل ناجائز ہے، اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی. سب سے پہلے یہ چیز سمجھیں، شیئر مارکیٹنگ میں جب شیئر ہولڈر شیئر خریدتا ہے تو کمپنی اس کے دو اکاؤنٹس بناتی ہے. ایک کمپنی مطلقاً ایک بناتی ہے اور ایک ڈیمارٹ اکاؤنٹ بناتی ہے. تو یہ جو پہلا اکاؤنٹ رہتا ہے، اس میں شیئر کے خریدنے اور بیچنے کے تعلق سے اندراج ہو جاتا ہے، اس میں درج ہو جاتا ہے، رجسٹرڈ ہو جاتا ہے آپ کا نام، آپ نے کس شیئر کو کس پر خریدا، کتنے میں خریدا، آپ نے کس وقت خریدا اور کن شرائط کے ساتھ میں خریدا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لیکن شیئر آپ کے قبضے میں آیا، وہ پہلے اکاؤنٹ میں نام کے درج ہونے، شیئر کی خرید و فروخت کی تفصیلات آ جانے سے شیئر پر آپ کا قبضہ نہیں ہوا، کیونکہ کاروبار میں خرید و فروخت میں قبضہ شرط ضروری ہے. مثلا قبضے کا معنی موبائل ہے، موبائل کی دکان سے میں نے موبائل کو خرید لیا، پیسے بھی دے دیا، لیکن شاپ کیپر نے ابھی تک مجھے فون نہیں دیا. اس نے کہا کہ پیسے دے دو اور میں آپ کو دے دوں گا. ابھی یعنی مالک تو میں بن گیا اس فون کا، لیکن ابھی قبضہ نہیں ہوا. تو اب میں اس فون کو کسی اور کو بیچ نہیں سکتا جب تک کہ میرے قبضے میں یہ فون نہ آ جائے. اس کو کہتے ہیں قبضہ. یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا. شیئر مارکیٹنگ میں قبضہ ضروری ہے. تو یہاں قبضے کی شکل کیا ہوگی؟ جب شیئر ہولڈر شیئر خریدتا ہے تو 2 دن کے بعد ڈیمارٹ اکاؤنٹ میں اس کا شیئر آ جاتا ہے. قبضے کی 2 قسمیں، ایک ہے قبضہ حصی، ایک ہے قبضہ معنوی. قبضہ حصی یہ حصی چیزیں جس کو
جس کو چھو سکتے ہیں، جس کو پکڑ سکتے ہیں، جس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کو قبضہ حسی، بہت ساری چیزیں۔ اور ایک قبضہ معنوی ہے، یہ شیئرز کی خرید و فروخت آن لائن ہوتی ہے، آن لائن، اس کو قبضہ معنوی کہتے ہیں۔ جیسا آپ نے ریچارج کر لیا پیسے دے کر کے، 100 روپے کا ریچارج کیا، 500 روپے کا کیا، تو آپ نے پکڑا تو نہیں نا اس کو، آپ نے پکڑا تو نہیں ہے، لیکن وہ معنوی قبضہ آن لائن ہو رہا ہے، اس کو معنوی قبضہ کہتے ہیں۔ تو ڈیمٹ اکاؤنٹ میں آپ کا شیئر کا ٹرانسفر ہو جانا یہ قبضہ معنوی ہے۔ ڈیمٹ اکاؤنٹ میں آ جانے کے بعد قبضے میں آپ کے وہ شیئر آ گیا، قبضہ متحقق ہو گیا، اس کو تسلیم کر لیا جائے، اب مکمل مالک بھی ہو گئے، قبضہ بھی ہو گیا۔ لیکن یہ قبضہ 2 دن کے بعد آتا ہے۔ آج آپ نے شیئر ہولڈر بن کر شیئر خرید لیا تو وہ آپ کا شیئر آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے قبضے میں 2 دن کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے تعلق سے یوں سمجھیں، شیئر کے بہت سارے اقسام میں، اس میں سے ایک قسم یہ ہے اسپاٹ سیل، جس کو کہتے ہیں اسپاٹ سیل۔ اسپاٹ سیل کا معنی یہ قبضے کا عام طریقہ، خرید و فروخت کا کاروبار کا ایک عام طریقہ جس میں اسپاٹ سیل میں پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ قیمت ادا کر دی جائے اور مبی کو، شیئر کو اپنے قبضے میں اسی وقت کر لیا جائے، جیسے عام طور پر دکانوں میں ہوتا ہے ویسا، اس کو اسپاٹ سیل کہتے ہیں۔ اسی جگہ قیمت ادا کرو، اسی جگہ شیئر کو اپنے قبضے میں لے لو۔ شیئر مارکیٹنگ کا ایک طریقہ اسپاٹ سیل ہے اور یہ جائز ہے۔ اس میں آپ اسپاٹ سیل میں آپ اپنے جتنے چاہے پیسے لگا سکتے ہیں۔ شیئر مارکیٹنگ کی وہ کمپنی جس میں آپ اسپاٹ سیل کر رہے ہیں، وہ کمپنی ان تمام شرائط کے اوپر اتری ہوئی ہو جو شرائط پچھلے ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اسپاٹ سیل کے ذریعے سے اس شکل میں آپ خرید و فروخت شیئر مارکیٹنگ کی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سارے شرائط پائے گئے اسپاٹ سیل کے پورے طریقے میں۔ دوسرا طریقہ فارورڈ سیل ہے۔ فارورڈ سیل کس کو کہتے ہیں؟ آج 12 فروری کو ایجاب و قبول ہوا، بائر سے، کمپنی کا جو مالک ہے اس سے شیئر ہولڈر نے شیئر خرید لیا اور قیمت ادا کرنے کی بات ہو گئی اور مبی ادا کرنے کی بات ہو گئی، لیکن قیمت بھی ادا نہیں کیا اس نے اور مبی بھی ادا نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھو۔ اور پھر بات درمیان میں کیا بات طے ہوئی؟ کسی دن آپ قیمت ادا کرو، کسی دن میں شیئر ادا کروں گا، یہ طے ہوتا ہے فارورڈ سیل کا مطلب۔ مثلا آج 15 ہے تو میں 25 تاریخ کو قیمت ادا کروں گا، 25 تاریخ کو شیئر ادا کروں گا، یہ ہے فارورڈ سیل۔ اس وقت جو ان کا معاملہ طے ہوا یہ عزم شریعت شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا وہ کاروبار، جس کاروبار میں، جس لین دین میں دونوں چیزیں ادھار ہو، یہاں پیسے بھی ادھار اور مبی بھی ادھار ہے، مبی بھی بعد میں دیں گے، پیسے بھی بعد میں دیں گے، تو ہر وہ کاروبار، ہر وہ لین دین جس میں دونوں چیزیں ادھار ہو وہ ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں دونوں چیزیں جس میں ادھار ہوتی ہیں وہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ فارورڈ سیل میں دونوں چیزیں ادھار ہیں جس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، اس صورت میں کوئی شیئر مارکیٹنگ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک فیوچر سیل اور فارورڈ سیل دونوں ایک ہی ہیں، اس میں بھی ایک دن طے ہوتا ہے کہ میں نے ایجاب و قبول، میں نے خریدا، میں نے بیچا، لیکن کسی فلاں دن قیمت ادا کر دی جاتی ہے اور فلاں دن قبضہ متحقق ہو جاتا ہے اور مبی ادا کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں اور اس میں دونوں میں ایک فرق یہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے جب سمجھو 25 تاریخ کو
شیئر کے ادا کرنے اور پیسے کے ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ شیئر ہولڈر 25 تاریخ کو آنے پر بائے سے، بیچنے والے سے کہے گا کہ دیکھو اب اس کی قیمت کیا ہے، 12 فروری کو میں نے خرید لیا تھا، آپ نے بیچ دیا تھا، 25 تاریخ آ گئی، اب اس کی قیمت کیا ہے، 100 روپے تھی اس وقت، اب اس کی قیمت 120 روپے ہوئی ہے۔ شیئر ہولڈر کہے گا شیئر اپنے پاس رکھو، 20 روپے جو زیادہ ہوئے ہیں وہ مجھے دے دو۔ شیئر اپنے پاس رکھو اور 20 روپے جو اس کی قیمت زیادہ ہوئی ہے وہ مجھے دے دو۔ یہ ہے فیوچر سیل۔ اب یہاں فیوچر سیل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو فائدہ لیا ہے قبضہ بھی ہوا نہیں، ایک دوسری چیز دونوں کی دونوں چیزیں ادھار، شیئر ہولڈر نے بھی قیمت ادا نہیں کیا، 25 تاریخ کو ادا کروں گا کہا، یہ ادھار، اور میں بھی ادا نہیں کیا بیچنے والے نے، وہ بھی ادھار، تو دونوں چیزیں ادھار کی وجہ سے یہ کاروبار جائز نہیں ہوا۔ تو فارورڈ سیل اور فیوچر سیل یہ دونوں قسمیں ناجائز ہیں شیئر مارکیٹنگ کی، اس میں کوئی اپنا 1 روپے بھی لگا نہیں سکتا اور اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ فیوچر سیل اور فارورڈ سیل یہ دونوں میں یہ فرق ہے۔ اسی طرح شارٹ سیل شیئر مارکیٹنگ کی بہت بڑی شکل جس میں کئی لوگ پیسے لگاتے ہیں۔ شارٹ سیل میں کیا ہوتا ہے، شیئر کے کمی بیشی اور اس کے نقصان کے ذریعے سے کمایا جاتا ہے، نقصان کے ذریعے سے کمایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے شیئر ہولڈر نے شیئر خریدا بائے کے پاس یعنی بیچنے والے کے پاس خرید لیا، خرید لینے کے بعد وہاں قبضہ تو نہیں ہوا، فلاں دن ادا کریں گے وغیرہ وغیرہ، قیمت تو ادا نہیں ہوا اور نہ ہی مبی ادا ہوئی، اس کو اسی کے پاس رکھا۔ اور شارٹ سیل میں یہ بھی یہ ہوتا ہے، شیئر ہولڈر نے شیئر خریدا، شیئر خرید کر اس کو اس نے ادھار پر لیا، شیئر لے لیا ادھار پر، پیسے نہیں، یہ ذرا سمجھنا ضروری ہے، پیسے ادھار پر نہیں لیا بلکہ شیئر ادھار پر لے لیا۔ مثلا 100 روپے کے شیئر 10 لے لیے اس نے، 1000 روپے کے شیئر خرید لیے، شیئر خرید کر اس نے اس شیئر کو بیچ دیا، اور وہ شیئر جو ہے اس نے ادھار لیے ہیں بیچنے والے کے پاس، یہ 10 شیئر اس نے کسی اور کو بیچ دیے۔ اب جو ہے اس کی قیمت کم ہو گئی، جس کو بیچا تھا 100 روپے کو بیچا تھا، اور اب وہ شیئر 100 روپے کو بیچنے کے بعد کچھ دنوں میں اس کی قیمت کم ہو گئی، یعنی 80 روپے ہو گئی، جس کو بیچا تھا اس کے پاس سے دوبارہ لیا جاتا ہے۔ وہ شارٹ سیل میں اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آن لائن میں، بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی، بیچ میں آنے کے بعد اس سے لے گا ادھار اور اس کو بیچے گا۔ یہ شارٹ سیل کا سسٹم ہے۔ اب آپ یوں نہیں سمجھیں گے کہ وہ بیچنے والا 80 روپے میں کیوں دے گا، اس کو منع کرے گا، ایسا نہیں ہے، سسٹم ہی ایسا ہے شارٹ سیلنگ کا۔ دینے والا اس میں دیتا ہے اور خریدنے والا وہاں پر بیٹھا ہوا رہتا ہے، بیچ میں آ کر کے یہ دیوانہ انہیں خرید لیتا ہے، اور یہاں سے خریدا ادھار میں اور یہاں بیچ دیا، کم قیمت ہونے پر 80 روپے میں وہ لے لے گا، 80 روپے میں لے کر کے، اب چونکہ اس نے اس کے پاس سے 10 شیئر لیے تھے 1000 روپے میں، اب 80 روپے میں نے لیے 10 شیئر، تو اس کی قیمت ہوئی 900 روپے، ہے نا؟ تو اب وہ 10 شیئر اس کو دے دے گا دوبارہ، پیسے نہیں دے گا، کیونکہ میں نے کہا تھا شیئر جو ہے ادھار پر لیا، پیسے نہیں، تو شیئر اس نے 10 کے 10 شیئر اس کو دے دیے، اور بچے پیسے اس کو 100 روپے، پیسے نہیں دیا نا اس نے، شیئر لیا تھا ادھار، شیئر دے دیا، لیکن پیسے اس کو آئے 100 روپے ایکسٹرا آ گئے اس کو، تو وہ نفع جو ہے اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ شارٹ سیلنگ ہے۔ یہ شارٹ سیلنگ میں کئی نوجوان مبتلا ہیں، بہت سارے لوگ لگا لیتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے،
شیئر مارکیٹنگ کی اس قسم میں، اس شکل میں، تو یہ شیئر مارکیٹنگ کی یہ قسم شارٹ سیلنگ یہ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس میں بھی قبضہ متحقق نہیں ہوتا، ایک وجہ دونوں کے دونوں ادھار ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں ادھار ہوتے ہیں، اس میں پیسے بھی ادھار ہے اور یہ شیئر بھی ادھار ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے یہ بھی ناجائز ہے، اور یہ جوے کی شکل ہے قبضے سے پہلے ہونے کی وجہ سے۔ اور مارجن سیل بھی ایک قسم ہے۔ مارجن سیل میں کیا ہوتا ہے، شیئر ہولڈر شیئر خرید لیا، اور شیئر خرید لینے کے بعد کچھ پیسے اس کو وہ ادا کر دیتا ہے اور کچھ ادھار رکھتا ہے، کچھ پیسے ادا کر دیتا ہے اور کچھ ادھار رکھتا ہے۔ جس بیچنے والے کے پاس جو پیسے اس نے ادھار رکھا ہے، وہ بیچنے والا اس قیمت پر اس کو کبھی سود لیتا، انٹرسٹ لیتا ہے، کبھی نہیں لیتا، اور انٹرسٹ کبھی کبھار مقررہ مدت کے بعد لیتا ہے۔ بھئی تو جو 100 روپے میں سے 50 روپے ادا کیا، 50 روپے ادھار رکھا ہوا ہے، 25 تاریخ اگر ادا نہیں کیا تو پھر میں اس پر انٹرسٹ لوں گا، یا ہے کہ پہلے دن سے ہی انٹرسٹ شروع ہو گیا، ایسا بھی رہتا ہے مارجن سیل میں۔ تو اب یہاں پر اگر مارجن سیل میں انٹرسٹ کی شرط لگا کر کے خریداری ہو رہی ہے تو اس صورت میں سود پر لین دین کی وجہ سے یہ شکل ناجائز ہوگی، مارجن سیلنگ اس کو کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، تو یہ 5 قسمیں تھیں: اسپاٹ سیل، فارورڈ سیل، فیوچر سیل، شارٹ سیل اور یہ مارجن سیل۔ تو ان 5 قسموں میں سے شیئر مارکیٹنگ کی ایک ہی قسم اسپاٹ سیل یہ جائز ہے۔ آپ کسی بھی کمپنی جو کہ حلال کاروبار کرنے والی ہے تمام شرائط کے ساتھ، اس کمپنی میں جڑ کر اسپاٹ سیلنگ کر سکتے ہیں، اس میں آپ اپنا جتنا چاہے پیسے لگا کر جتنا چاہے نفع کما سکتے ہیں۔ ابھی دوسری اور ایک بات آخر میں یہ ہے کہ ان شیئر مارکیٹنگ میں پیسہ کس کو لگانا چاہیے، کس کو لگانا چاہیے، کیونکہ یہ سب سٹہ بازی ہے۔ سٹہ بازی سے پیسے کمانا، کم وقت میں آسانی کے ساتھ مالدار ہونے کا خواب دیکھنا ہے۔ بہت سارے ڈوب بھی جاتے ہیں، بہت سارے کما بھی لیتے ہیں۔ کس کو لگانا چاہیے؟ وہ جائز شکلوں میں ایسے آدمی کو لگانا چاہیے جس کے پاس مال ضرورت سے زیادہ بھرا ہوا ہے، وہ کہیں لگوانا چاہتا ہے، اور اگر اس میں وہ ڈوب بھی گیا، نقصان بھی ہو گیا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا آدمی اس جائز شکلوں میں لگانا چاہیے، ناجائز میں تو کوئی بھی نہیں لگانا چاہیے۔ یہ جو ہے علماء کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے۔ تو یہ شیئر مارکیٹنگ کی پوری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے مستقل 3 ہفتوں سے گزر رہی تھی۔ آج یہ شیئر مارکیٹنگ کی پوری بحث مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے نئے کاروبار کی قسم کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہو سکے تو انٹرا ڈے ٹریڈنگ یہ بہت چل رہا ہے، فوریکس ٹریڈنگ جو بٹ کوائن کی شکل میں وہ بھی بہت سارا چل رہا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔